حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ اسلامی اتہاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کی سورہ یوسف میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ایک نبی کے صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا چہرہ بے حد حسین تھا اور ان کے پتا کو ان سے خاص محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، لیکن ان کے بھائی ان سے جلتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ ابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی اور انہیں نصیحت کی، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، کیونکہ وہ تم سے جلتے ہیں اور تمہارے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کی سازش۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش رچی۔ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ وہ یوسف کو کھلانے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن بھائیوں کے بار بار کہنے پر اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک آئے اور گھر آ کر جھوٹ بولا۔ ابا، ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ انہوں نے ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا دیا تاکہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کنویں سے مصر تک اللہ کی رحمت سے یوسف علیہ السلام اس کنویں میں محفوظ رہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہیں کنویں سے نکال کر مصر تک لے گیا۔ وہاں انہیں ایک مصری وزیر نے خرید لیا۔ وزیر کی بیوی زلیخا نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ زلیخا کا امتحان۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی خوبصورتی مصر بھر میں مشہور ہو گئی۔ زلیخا ان کے حسن پر فدا ہو گئیں اور انہیں گناہ پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے غصے میں ان پر الزام لگایا، لیکن اللہ نے انہیں بے گناہ ثابت کیا۔ اس کے باوجود انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کا دور۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ وہاں 2 قیدیوں نے انہیں اپنے خواب سنائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی، جس سے ان کی شہرت جیل سے باہر پھیل گئی۔ خواب کی تعبیر اور وزیر بننا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی سمجھ نہیں پایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ 7 سال تک فصل اچھی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال تک قلت ہوگی۔ انہوں نے اس کے حل کا مشورہ بھی دیا۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی دیکھ کر انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قلت کے سالوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے لیے مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہیں پائے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد اور پورے پریوار کو مصر بلا لیا۔ خواب کی تعبیر پوری ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب اب پورا ہوا۔ ان کے والد، بھائی اور پورا پریوار ان کے سامنے جھک گیا۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا جسے اس وقت جائز سمجھا جاتا تھا۔ سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لائک اس لیے کریں، آپ کی لائک سے مجھے سپورٹ ملتی ہے، اور سبسکرائب کر لیں ایسی اور کہانیوں کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم مقام ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ ان کا بچپن، جوانی اور نبوت کا دور انسانیت کے لیے صبر اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ حضرت موسیٰ کا پیدا ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔
خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ہر اسرائیل کے لڑکے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان تھیں، مگر اللہ پر ان کا توکل مضبوط تھا۔ اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا، اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو نیل ندی میں بہا دیتی ہیں۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ نیل ندی میں بہتی ٹوکری کو فرعون کے محل کے قریب روک دیا گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے اس بچے کو دیکھا اور اس کے پیار میں ڈوب گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے ہمیں پالنے دو۔ فرعون نے اسے منظور کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی جہاں ان کا دشمن رہتا تھا۔ جوانی کا دور۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہیں اپنی اصلی قوم اور بنی اسرائیل پر ہو رہے ظلم کا علم ہوا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری سپاہی ایک اسرائیلی شخص کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے بچانے کی کوشش کی اور غلطی سے سپاہی کی موت ہو گئی۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون نے موسیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہیں حضرت شعیب علیہ السلام ملے۔ انہوں نے موسیٰ کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے کئی سال مدین میں گزارے۔ نبوت کا ملنا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دور پہاڑ کے پاس انہوں نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور نبوت عطا کی۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی قوم کو فرعون کے ظلموں سے آزاد کراؤ۔ اللہ نے انہیں 2 چمتکار دیے۔ ان کی لاٹھی اجگر بن جاتی تھی، ان کا ہاتھ سفید اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور جادوگروں کو بلا کر ان کے چمتکار کا مقابلہ کرنے کی بات کہی۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو سانپ بن گئی، مگر جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اجگر بن کر سب سانپوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا چمتکار ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ فرعون اس بات پر غصے سے بوکھلا گیا اور اس نے جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی آفتیں بھیجی۔ ندیوں کا پانی خون بن گیا، ٹڈیوں کا حملہ ہوا، ان کے گھروں میں اندھیرا چھا گیا۔ آخر کار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جلد ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ دریا کا چمتکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون کی فوج قریب تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل سوکھی زمین پر چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا تو پانی دوبارہ جڑ گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ سبق: فرعون کا گھمنڈ اور ظلم ختم ہو گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے سپورٹ ملتی ہے۔ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ میری اگلی کہانی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 16 سیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا
तब किसी भिखारी की आवाज़ आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबारे आम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बांझ घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबाज वस्त्र उतार कर फकीरी जामा वस्त्र पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और बीबी से रुखसत विदा होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूँ जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ल स्नान करना और सहरी करके 16वीं का रोज़ा रखना और 4 रकात नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोज़ा खोलना। 5 पैसे की सिरनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाएं तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल से आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे ख़त्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ, मगर बादशाह बराबर रोज़े रखता रहा। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई और सिरनी बांटकर कहानी सुनी। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा शाम में तशरीफ़ लाएं और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोज़ा रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूंगी। वह भी रोज़े रखती रही। 16 रोज़े पूरे होने को आए तो उसने पाव शेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज़ आया करता था, उस रोज़ जब आया तो बुढ़िया को घर बंद पाया। लकड़हारा ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज़्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ़ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज़ दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारा ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ उनके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोज़ों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मान ली और 16 रोज़े ख़त्म भी न हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की सिरनी मंगा कर 16 सैयदों की कहानी भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर सिरनी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। जब लकड़हारा सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। अचानक शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया है। सिपाही ने फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार कर लाया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही, उसको कैद में भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनी और सिरनी क्यों नहीं बांटी? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना गुस्ल करके 16वीं का रोज़ा रखना और हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर सिरनी बांट देना।
اس نے کہا سیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو سیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے سیرنی لا دیں۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی کہ لکڑہارے نے سولہ سید کے نام کے فاتحہ دینے کے لیے سیرنی لانے کے لیے کہا تو اس نے مقدم فاتحہ کی سیرنی فوراً لے آئی، کہانی سنی اور اس فاتحہ کی سیرنی و تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی۔ اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ اور سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے سیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا، جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ جو گم ہوا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا غلطی ہوئی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا جاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری کیا خطا تھی؟ لکڑہارے نے کہا 16 سیدوں کی کہانی سن کر سیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی جنت مانگ لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس اے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کی کہانی سنا کر سیرنی بانٹے۔ خدا کے فضل و کرم سے طفیل و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مراد کو پائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ کہانی غیر مدعی ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ان سب کہانیوں پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ان کتابوں کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے، یہاں تک کہ ان کتابوں کو کون لکھا ہے وہ اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے آپ لوگ قرآن اور حدیث پڑھیں، روزہ رکھیں، نفل روزے رکھیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کے پیغام توحید، صبر اور قربانی کی ایک شاندار مثال ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے اور حق کے لیے جدوجہد کرنے کا سبق دیتا ہے۔ آپ کی زندگی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حبشہ ایتھوپیا کے ایک غلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو خود بھی غلام تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ایک مشہور قریشی سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ ایماندار، سچے اور بہادر انسان تھے۔ غلامی کی سختیاں سہنے کے باوجود ان کے دل میں حق اور سچائی کی تلاش موجود تھی۔ اسلام قبول کرنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا پیغام اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کو روشن کر دیا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات ان کے مالک اور دیگر قریشی سرداروں کو ناگوار گزری۔ ظلم و ستم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر قریشیوں، خاص طور پر ان کے مالک امیہ بن خلف نے بے پناہ ظلم کیا۔ انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت کریں۔
لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف ایک ہی جملہ کہتے رہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ان کے ایمان کو پختگی اور اللہ کے لیے ان کی محبت کا علامت بن گیا۔ آزادی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیفوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی آواز دلکش اور خوبصورت تھی اور جب وہ اذان دیتے تو دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنتی ہے اور ان کے قدموں کی آواز مجھ سے پہلے جنت میں سنائی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد قریب تھے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں رہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہر جگہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ وفات حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام سیریا چلے گئے اور وہیں 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، کل خوشی ہوگی، کل محبوبوں سے ملاقات ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے سبق۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور توکل سے ہر آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی قربانیاں اسلام میں مساوات اور انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اینڈ پلیز اپنے ریلیٹیو سے شیئر کر دیں۔ لائک اس لیے کر دیں کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے سپورٹ ملتا ہے اور میری نیکسٹ اسٹوری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت اور صبر کی مثال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کے دل میں محبت، عزت اور فخر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبرت اور سبق سے بھرا ہوا ہے۔ پیدائش اور بچپن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ شہر میں عامل فیل ہاتھی والے سال میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ آمنہ بیوی نے بڑے پیار سے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور سچائی کی مثال تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق، سچے اور الامین، بھروسے مند کہتے تھے۔ شادی اور شروعاتی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے کاروبار شروع کیا۔ آپ کے سچے کردار اور ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو اس وقت کی ایک مالدار اور عزت دار خاتون تھیں، انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول کیا اور یہ شادی دونوں کے لیے برکت اور سکون کا ذریعہ بنی۔ پہلی وحی الہی پیغام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی مقرر کیا۔ آپ کو پہلی وحی قرآن کی آیت غار حرا میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ وحی آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھی۔ اسلام کا پیغام اور مخالفت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے سچے دوستوں جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن مکہ کے قریش نے اسلام کی مخالفت کی۔ انہوں نے آپ کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ کے صحابہ پر ظلم کیا گیا، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور دعا کا دامن تھاما۔ ہجرت مکہ سے مدینہ کی اور جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور امن کا معاہدہ کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست قائم کی جو انصاف، محبت اور برابری پر مبنی تھی۔ یہاں ہر انسان کو اس کے حقوق دیے گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ جنگیں اور صبر کا امتحان۔ مدینہ میں بسنے کے بعد بھی مسلمانوں کو قریش کی طرف سے کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر، احد اور خندق جیسی جنگیں مسلمانوں کی ہمت اور ایمان کا امتحان تھی۔ ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور انصاف کا سبق دیا۔ فتح مکہ، مکہ کی جیت۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر غالب آئے تو آپ نے بدلہ لینے کی بجائے سب کو عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وفات اور آخری پیغام۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی وفات کے وقت بھی آپ کے لفظ آپ کی امت کے لیے محبت اور فکر سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ہر مسلمان کو دین کی پیروی کرنے اور صبر کا دامن تھامے رہنے کی تاکید دی۔ نتیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کے صبر، محبت اور انصاف سے ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ کی سکھائی ہوئی باتیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو گائز، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے بیک گراؤنڈ نوائز آ رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز اوائڈ کر دیجیے بیک گراؤنڈ نوائز کو۔ ابھی مجھے تھوڑے سے وائس اوور کرنے میں پرابلم آ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ اچھے والے مائک نہیں ہیں، تو پلیز آپ لوگ بیک گراؤنڈ نوائز کو اوائڈ کر دیجیے اور لائک ضرور کر دیجیے کیونکہ لائک کرنے سے آپ کے مجھے سپورٹ ملتا ہے۔ تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ پیدائش کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اسی سال یمن کے حاکم ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت سادگی اور محبت میں گزرا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حلف الفضول اور امن کا پیغام۔ نوجوانی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہایت اعلیٰ تھا۔ ایک بار مکہ میں غریب بیاپاری کے ساتھ ظلم ہوا۔ کئی قبیلے والوں نے اس کی مدد کرنے سے منع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیک دل لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سمجھوتہ حلف الفضول کیا۔ اس سمجھوتے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہری، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو تو سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ پہلی شادی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ ایک مالدار اور شریف خاتون تھیں
لیکن آپ کے کردار اور سچائی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود شادی کا پیغام دیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ نبوت کا آغاز اور شروعاتی دور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ یہی وحی اس بات کا اعلان تھی کہ اب اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ شروعاتی دور میں اسلام کو چھپا کر پھیلایا گیا کیونکہ قریش کے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن جب یہ دعوت کھل کر دی گئی تو قریش کے سرداروں نے اس کا سخت وروध کیا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم۔ قریش کے سرداروں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا سبق دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو تکلیف سہتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ہجرت کا اہم فیصلہ۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ میں لوگوں نے اسلام کو کھلے دل سے قبول کیا۔ ہجرت کا سفر ایک بہت ہی بڑی قربانی تھی۔ اس دوران مکہ کے کافروں نے آپ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کی سازش رچی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ غار ثور میں جب دشمن آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ آپ نے مہاجرین، مکہ سے ہجرت کرنے والے اور انصار مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی امن کا معاہدہ کیا اور ایک ایسی ریاست قائم کی جو انصاف اور برابری پر مبنی تھی۔ اہم جنگیں بدر، احد اور خندق۔ مدینہ میں مسلمانوں کو قریش کی طرف سے جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے اپنی ایمانداری اور اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو صبر کا سبق ملا۔ جنگ خندق میں کافروں نے مدینہ پر حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنی حفاظت کی۔ فتح مکہ۔ مکہ کی فتح اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے کہا، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آخری وصیت اور وفات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، نماز کو قائم رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ نتیجہ، اسلام کا پیغام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہیں گے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو آپ لوگوں کو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے سپورٹ ملتی ہے۔ میری اگلی کہانی رہے گی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو میرے چینل پہ بنے رہیں، سبسکرائب کر لیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔